ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں آج آپ نے ایک مکمل سورت سورہ انعام الحمدللہ سنی۔ ایک تو اس کو انعام نہیں کہنا، اکثر لوگ اس کو انعام پڑھتے ہیں، انعام اور چیز ہے۔ یہ انعام ہے، چوپاؤں کے معنی میں ہے، چوپایا، چار پاؤں والے زمین پہ چلتے ہیں جانور۔ اس صورت میں چونکہ اللہ جل شانہ نے ان جانوروں کا تذکرہ کیا ہے، چار جوڑے ہیں، چار طرح کے، نر اور مادہ، بالکل اخیر کی تراویح میں آپ نے پڑھا ہے، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، پھر من الابل اثنین من البقر اثنین۔ تو ان کا چونکہ اس میں ذکر ہے چوپاؤں کا، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ انعام کہا جاتا ہے۔ اس سورہ انعام کے حوالے سے ویسے ہی ضمناً میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، باقی وہ مضمون کے حوالے سے میں ایک دو باتیں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ انعام کے بارے میں بعض بزرگوں سے، اکابر سے ایک عمل سنا ہے، کسی حدیث میں تو نہیں ہے اور نہ اس کو سنت سمجھ کے کیا جائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بہت ہی مؤثر عمل ہے۔ سورہ انعام آپ نے پڑھنی ہے، سوا سپارے کی ہے، پورا سوا سپارہ، آج منزل شروع وہاں سے ہوئی الحمد کے لفظ سے اور مکمل بھی آخر تک ہوئی الحمدللہ۔ قرآن پاک میں 5 صورتیں ہیں جو حمد سے شروع ہوتی ہیں، اس میں ایک سورہ فاتحہ ہے، دوسری آج آپ نے سورہ انعام سنی ہے، تیسری سورہ کہف آئے گی انشاءاللہ، اور اس کے بعد چوتھی اور پانچویں مسلسل ہیں سورہ یاسین سے پہلی 2 صورتیں، سورہ فاطر اور سورہ سبا۔ یہ 5 صورتیں ہیں جو حمد سے شروع ہوتی ہیں۔ ان میں سورہ انعام کی آیت نمبر ہے غالباً 124، 124ویں آیت ہے۔ میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں۔ 8واں پارہ شروع ہوگا، 8ویں پارے کا دوسرا رکوع شروع ہوگا، دوسرے رکوع کی دوسری آیت ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 124 ہے، اور قرآن میں غالباً یہ واحد موقع ہے جہاں لفظ اللہ 2 دفعہ آتا ہے، اللہ اللہ اکٹھا، اور اس کے درمیان وقف لازم۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔ یہ آیت ہے۔ وہ عمل یہ ہے جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، میں نے ویسی ایک مجلس میں نشست میں کسی جگہ بتلایا، نوجوان موجود تھے، انجینئرز ٹیبل کی ایک جگہ میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ ایک ان میں نوجوان آئے صاحب، کوئی 15-20 دن بعد، بڑے خوش، بڑے آ کے مجھے لپٹ کے مبارک دیں۔ خیر میں نے خوشی نہیں تھا، پتہ نہیں کس بات کی۔ کہنے لگے حافظ صاحب سورہ انعام، یہ ان کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں، یہ کوئی حدیث نہیں سنا رہا ہوں علماء۔ وہ کہتے ہیں حافظ صاحب یہ 303 کی گولی، یہ ان صاحب کے نام، انجینئر ہیں، اب آج کل باہر چلے گئے کہیں، امتیاز نام۔ بات ان کا واقعہ میں نہیں سنا رہا کیا کس مقصد سے انہوں نے پڑھی۔ کہنے لگے میرا جو بھی کام تھا بظاہر بالکل ناممکن، ہر طرف سے میں نے یہ صورت پڑھی، اس کا کیا ہے عمل کیا؟ بس قرآن پڑھنا ہے آپ نے، قرآن پڑھیں، سورہ انعام پڑھنا شروع کریں۔ ظاہری بات ہے ناظرہ خان کو بھی ٹائم تو لگے گا، سوا سپارہ ہے، تقریباً آپ کو آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا، کوئی نہیں قرآن پڑھیں، قرآن کی نیت سے پڑھیں۔ الحمدللہ سے پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے، آیت نمبر 124 سے جب آپ پہنچے اور یہاں آئے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، یہاں آ کر رک جائیں، اس کے آگے وقف لازم بھی ہے، تھوڑی دیر کے لیے بریک کر دیں اور یہاں رک کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جائز مقصد ہی یقیناً ہے، اس کے لیے اللہ سے رو رو کے دعا مانگے، اللہ سے مانگے نہیں، اللہ سے مانگے، بس دعا مانگ کے پھر اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ کر کے سورہ انعام مکمل کر دیں، بس مختصر سی۔ تو ویسے میرے ذہن میں آیا تو میں نے آپ سے بھی میں نے کہا شیئر کر دیتا ہوں۔ میں باقی قبول کرنے والا تو وہ ہے، سورہ انعام میں اس کی دعاؤں کی قبولیت بند نہیں ہے، وہ تو ہر وقت سنتا ہے، لیکن اکابر سے کچھ تجربات ہوتے ہیں ایسے منقول، تو یہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے۔ یہ بلکہ
مفتی رفیع عثمانی صاحب نبر اللہ مرقدہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت نے بھی لکھا ہے ایک جگہ یہی عمل ہے، یہ والا بھی اور دوسرا بھی ایک عمل ہے۔ تو یہ سورہ انعام کے حوالے سے ایک چیز تو میں نے آپ سے یہ عرض کی۔ دوسرا ایک دو بات جو آج مضمون کے حوالے سے عرض کرنی، کل ہم نے 7ویں پارے کا آغاز کیا تھا، آج اس کا بقیہ حصہ سنا ہے۔ 7ویں پارے کا جو پہلا لفظ ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، یہ وہ واقعہ ہے، سیرت کا الحمدللہ ہمارا ذکر چل رہا ہے، وہاں آپ باتیں سنیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو اجازت دی تھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی، حبشہ کی طرف وہ صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے، وہاں نجاشی اصحمہ جن کا نام تھا وہ اور ان کے دیگر جو عیسائی وہاں پر اہل علم بیٹھے تھے، وہ قرآن سن کر رو پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب سنا انہوں نے اس چیز کو جو نازل کی گئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، بلکہ آنسوؤں میں بہہ پڑتی، وہ رو پڑے تھے۔ ان کی صفت میں ساری الفاظ بیان ہوئے ہیں۔ اور یہیں 7ویں پارے میں ایک قسم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بیان کی گئی ہے۔ قسم کے بارے میں دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں بھی الفاظ آئے تھے، دوسری تفصیل یہاں ہے، یہاں میں اس کی تفصیل آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ اکثر آج کل پوچھتے ہیں ساتھی کہ جی حفصہ فلاں مقصد ہو گیا تھا، قسم کھائی تھی، اب وہ جھوٹی قسم کھا لی اس وقت کو جان چھڑانے کے لیے، اب بعد میں بڑی شرمندگی، اس کا کفارہ کیا ہے، کیا کفارہ دینا چاہیے؟ قرآن نے بیان کیا ہے، یاد رکھیں، لیکن اس قسم کا نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ یہاں ایک جملہ سمجھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کفارہ ہے قسم توڑنے کا، قسم کھانے کا نہیں، چاہے جھوٹی ہو، جھوٹی قسم کھانے پر کفارہ نہیں شریعت نے مقرر کیا، گناہ ہے، وہ سب کچھ ہے۔ اسی لیے اہل علم نے قسم کی 3 قسمیں کی ہیں، 3 ٹائپس ہیں قسم کی۔ ایک کہتے ہیں قسم کو عربی میں یمین کہتے ہیں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یمین کی جگہ ایمان، کل آپ نے آیت سنی 7ویں پارے۔ ایک کہلاتی ہے یمین لغو، یمین لغو کا مطلب ہے کہ ایسی قسم، دو یہ جو قسمیں ہیں جن میں کفارہ نہیں ہوتا، ان کا تعلق ہے ماضی سے، گزرے ہوئے زمانے سے، پاسٹ سے۔ آپ ایک شخص جان بوجھ کر قسم کھاتا ہے اللہ معاف فرمائے، اور زیادہ تر اسی کے بارے میں پوچھتے ہیں، جان بوجھ کر قسم کھاتا ہے ماضی کے بارے میں، آپ سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے یہ کام کیا، اب آپ نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا اللہ کی قسم نہیں کیا، حالانکہ دل میں آپ کو پتہ ہے کیا تو ہے، قسم کھا کے جان چھوڑ دو۔ یہ کہلاتی ہے یمین غموس۔ غموس کا مطلب ہوتا ہے ڈبکی لگانا یا ڈوب جانا، یعنی یہ اتنا سنگین گناہ ہے کہ جان بوجھ کر اللہ کا نام لے کے دوسرے کو مطمئن کرنا، جھوٹ بولنا اور دوسرے کو مطمئن کرنے کے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ میں انسان گویا ڈوب گیا ہے، یہ یمین غموس کہلاتی ہے۔ گناہ بہت زیادہ ہے، توبہ استغفار کرے، معافی مانگے، لیکن شریعت نے دنیا میں کفارہ کوئی متعین نہیں کیا، بس توبہ کرے، اللہ اگر معاف کر دے تو کر دے، یہ یمین غموس ہے۔ ایک ہے یمین لغو، اس کا تعلق بھی ماضی سے ہے کہ آپ نے ماضی کے گزشتہ زمانے کے حوالے سے قسم کھائی، لیکن جان بوجھ کر جھوٹی قسم نہیں کھائی، آپ صحیح سمجھ رہے تھے، آپ سے کسی نے پوچھا جی فلاں صاحب آ گئے، آپ کو کسی نے کہا تھا آ گئے، یا ویسے آپ کو گزرتے ہوئے شبہ ہو گیا، یا آپ نے ٹائم دیکھا کہ جی بڑے ریگولر ہیں، آ جاتے ہیں، وہ آ گئے ہوں گے کمرے میں بیٹھے، آپ نے کہا اللہ کی قسم آ گئے، حالانکہ وہ آیا نہیں تھا۔ اب یہ جان بوجھ کر آپ نے جھوٹی قسم نہیں کھائی، آپ کو سمجھنے میں یا شناخت کرنے میں یا اس علم کے اندر آپ کو ایک شک ہوگی، تو یہ کہلاتی ہے یمین لغو۔ اس پر کفارہ تو اس پر بھی نہیں ہے، اور گناہ بھی اس درجے کا نہیں، عادت نہیں بنانی چاہیے، لیکن گناہ اور غموس اس درجے کا اس پر گناہ بھی نہیں ہے چونکہ غلطی سے آپ نے اٹھائی۔ ایک تیسری صورت جس کا 7ویں پارے میں ذکر ہے اور اللہ نے کفارہ خود بیان کیا ہے، 3 آپشن بیان کیے قرآن میں، وہ ہے قسم جس کا تعلق آئندہ سے ہے، کہ آپ کہیں اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، یا اللہ کی قسم میں آئندہ لازماً یہ کام کروں گا، اور پھر کام نہیں کیا یا کر لیا، یعنی قسم توڑ دی۔ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا اور کام کر لیا، اب آپ نے جو قسم کھائی تھی وہ قسم ٹوٹ گئی، اس قسم توڑنے پر اب کفارہ ہے شریعت، وہ کیا مقرر کیا ہے؟ آپ خود پڑھیں 7ویں پارے کے پہلے بالکل پیج کے اوپر،
لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لفظ قسم پر تو کفارہ نہیں ہے، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اس کا کیا ہے؟ فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، کہ یا تو 10 بندوں کو کھانا کھلائیں، لباس پہنا دیں، یا او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کریں، اور فمن لم یجد، جو یہ نہ پائے، وہ غلامی بھی آج کل نہیں ہے موجود، غلام آزاد کیسے کرے گا؟ غلام موجود ہی نہیں ہے، 10 بندے کو کھانا کھلانے کی بھی اس میں سخت نہیں ہے، لیکن قسم کھا بیٹھا ہے اور قسم توڑنی بھی لازمی ہے، قسم توڑنی پڑی، تو اب کفارے کی صورت کیا ہے؟ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، جو ایسا نہ کر سکے پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے، اور یہاں علماء نے لکھا ہے، حدیث میں تفصیل آتی ہے کہ مسلسل رکھنے پڑیں گے، 3 دن کے وہ تسلسل سے روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، اللہ فرما رہا ہے یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا۔ تو یہ میں نے عرض کرنا تھا کہ اگر کبھی ایسی صورت پیش آئے، اور یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں، اگر ناجائز چیز کی کوئی قسم کھا لے، اس سے میں بعض اوقات کہہ دیتا ہے، آپس میں کوئی کسی سے اختلاف ہو گیا، نہ چاہتے ہوگی، بہن بھائیوں میں ہوگی، عزیز رشتہ داروں میں ہوگی، اللہ کی قسم میں نے آئندہ سے اس سے بات ہی نہیں کرنی، خدا نخواستہ۔ اب اگر قسم کھا لی ہے، یہ ناجائز بات کی آپ نے قسم کھائی کہ بات ہی نہیں کرنی، یہ تو ہے ہی غلط، اس قسم کو توڑنا ضروری ہے، اس قسم کو آپ توڑیں، صرف یہ ہے کہ قسم کا کفارہ ہوگا، وہ کفارہ دے دیں، لیکن اگر آپ بالکل نہیں کرتے تو اور زیادہ گناہ ہے۔ تو 7ویں پارے کے آغاز میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ آپ دیکھ لیجیے۔ دوسری بات میں وہی عرض کر دیتا ہوں سورہ انعام کے حوالے سے ہی، سورہ انعام میں ہی 7ویں پارے میں آج آپ نے انبیاء علیہ السلام کے نام سنے ہوں گے، غالباً 12ویں تراویح درمیان میں آئے ہیں، میرے خیال میں قرآن میں تقریباً 25 یا 27 انبیاء کے نام ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور یہاں ہمارے ذہن میں ایک سوال بھی آتا ہے، جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے، ہم کہتے ہیں انبیاء کی تعداد، تو کم و بیش کے ساتھ ہم کہتے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے، ہم کہتے ہیں کم و بیش 1,24,000 کم و بیش انبیاء، اور رسول پوچھا جاتا ہے جناب 313 کے قریب رسول کم و بیش، اور واقعی کم و بیش ہے۔ تو یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ رسول یا انبیاء، ہم تو صرف 27-28 کے نام قرآن میں ہیں، کچھ احادیث میں ہیں، تو اتنے 100 سے زیادہ انبیاء کے نام یہ کون ہے پھر؟ اگر آپ قرآن کی ایک آیت ذہن میں رکھ لیں، کل غالباً واحد مدری 2 جگہ وہ الفاظ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسولا قد قصصناہم علیک من قبل ورسولا لم نقصصہم علیک، کل گزری ہوا ہے کہ بہت سے رسولوں کا تو ہم نے آپ پر قصہ بیان کیا ہے، اور بہت سے رسولوں کا ہم نے قصہ بیان نہیں کیا۔ ہمیں سب کے بارے میں اجتماعی حکم یہ رکھنا ہے کہ جتنے انبیاء اور رسول تھے اپنے زمانے میں سچے تھے۔ اب وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان میں سے 18 نبی اور رسول ایسے ہیں جن کا سورہ انعام میں 7ویں پارے کے اندر بالکل تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور سب کا ذکر فرمانے کے بعد کیا کہا؟ جو اصل بات ہے، سب کا ذکر فرمایا اور یہی کہا یہ سارے کے سارے پورے توحید پر عمل کرنے والے تھے، شرک سے حتی الامکان بچتے تھے، تو لہذا توحید سب سے بنیادی چیز ہے۔ اور میں نے آپ سے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ 3 چیزیں ہیں جنہیں امہات المسائل کہتے ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، اور آخرت ہے، تو وہاں انبیاء کا تفصیل سے ذکر آیا اور آخرت میں۔ اسی طرح سورہ انعام میں 7ویں پارے کے بالکل آخر میں آج آپ نے ایک اور آیت سنی، اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں۔ اللہ ہم سب کو بس حفاظت میں رکھے، بڑی جتنی برائیاں ہیں سب کے بارے میں قرآن نے اس کے بارے میں ہدایت دی ہے کیسے بچنے کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیوں؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، سب یسبو کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ ذہن میں رکھیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جن کو غیر اللہ کو وہ پکارتے ہیں، غیر اللہ کو جن کو وہ پکار رہے ہیں، اس سے زیادہ بدترین چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے علاوہ جس کو پکارا جائے، بت ہیں، جو بھی آپ تصور کر لیں، اس سے زیادہ بدترین چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ بظاہر جتنے بھی سخت جملے اس کو کہہ سکیں وہ درست ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کو پکار ہے نا، ان کو لا تسبو، گالی نہ دو۔ کیوں نہ دو؟
اس لیے کہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ پھر لا علمی کی وجہ سے پلٹ کر تمہارے رب کو، اللہ کو گالی۔ اسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی ارشاد فرمایا تھا، اسی نوعیت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، سب سے بدترین آدمی وہ ہے، اللہ رحم کرے، سب سے بدترین آدمی وہ ہے کہ جو اپنے والدین کو گالی دے۔ اب وہ تو دور صحابہ کا دور تھا، فی زمانہ تو اللہ بچائے میں کسی کو کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے جو حال سب کے سامنے۔ صحابہ بڑے حیران، وہ سوچ بھی نہیں سکتے اپنے والدین کو گالی کوئی دے سکتا ہے۔ صحابہ نے تعجب سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بدبخت ایسا کون ہوگا جو اپنے والدین کو گالی دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھایا، آپ سے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم دوسرے کے والدین کو گالی دو۔ جب تم دوسرے کے والدین کو گالی دو گے تو وہ خاموش کیوں بیٹھے گا؟ وہ پلٹ کر تمہارے والدین کو گالی دے گا، تو تم گویا اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب بن رہے ہو۔ تو یہ مطلب ہے، اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے فی زمانہ بس کہتے ہیں والدین کو گالی دے۔ سب سے بدترین آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شمار کیا۔ تو گالم گلوچ زبان کی یہ بد تہذیبی اتنی بدترین چیز ہے کہ اس کو غیر اللہ کو جنہیں پکارتے ہیں انہیں گالی دینے سے بھی قرآن نے منع کر دیا یہاں پر۔ اور اب میں وہ بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں جو میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ سورہ انعام جو اس کا نام رکھا گیا چوپاؤں کے نام کے اوپر، سورہ انعام میں یہاں 4 اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں جانور، اور ان کے جوڑے جب آپ شمار کرتے ہیں تو 8 بن جاتے ہیں۔ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2، یعنی بھیڑ نر اور مادہ، بکری یا اس نوعیت کے جتنے بھی اس یعنی اپنے نسل کے جانور ہیں نر اور مادہ، یہ وہ ہیں جو حلال ہیں، حلال جانوروں کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح اگلی آیت میں ہے وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ اور وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، ابن اونٹ میں سے 2 نر اور مادہ، اور بقر گائے میں سے 2 نر اور مادہ، یہ 4۔ اور اسی طرح اس کی نسل کے جتنے ہوں گے جیسے بھینس ہے اور دیگر جانور اسی کی نسل کے، وہ سب اسی کے اندر شامل ہیں۔ یہ قرآن میں ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سے ذکر کیے ہیں پرندوں کے بارے میں، دیگر چیزوں کے بارے میں۔ تو قرآن میں اصل میں یہاں پہ ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے، مشرکین نے، میں نے تفصیل ساری بیان نہیں کی، سورہ انعام میں بہت تفصیل ہے، یہاں بھی ہے، پچھلے پارے میں بھی ہے، کہ وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ مختلف جانوروں کو اپنے اوپر خود سے انہوں نے حرام کر رکھا تھا۔ ان کا ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ اگر کوئی جانور مادہ 2 دفعہ مسلسل اگر مادہ پیدا کرے، فرض کریں بکری ہے، اس نے 2-4 جو اس کو حمل ہوئے ہیں اس سے اس نے بکری ہی جنی ہے، نر کو نہیں جنا، تو وہ اس کو کہتے تھے کہ یہ حرام، اس کا گوشت یا اس کا دودھ استعمال کرنا حرام ہے۔ اسی طرح اور سب کا تھا، کسی کو پر سواری کرنا حرام ہے، کسی کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، کسی کو اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس حوالے سے ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اللہ کے بندو حلال و حرام کا اختیار تم نے اپنے ہاتھ میں کب سے لے لیا؟ یہ تو نبی کو اختیار نہیں دیا قرآن میں، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانوروں میں یہ چند جانور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیے ہیں، اس کے علاوہ باقی جانور اگر تم حلال یا حرام کرتے ہو وہ تمہاری خود ساختہ چیز ہے۔ تو سورہ انعام میں اس کا بھی ذکر ہے۔ سورہ انعام کے بالکل آخر میں ایک آیت اور ہے، وہ آج آپ نے غالباً آخری تراویح کے اندر وہ آیت سنی ہے، اور وہ ہم عام طور پر دعا کے طور پر یاد کرتے ہیں قربانی کے لیے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، وہ اس کے اندر ہے۔ اور اس ایک آیت میں گویا پوری زندگیاں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے قل، آپ فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرما دیں؟ ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای اور میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو ہمیں بھی ہر موقع پر، اور بعض حضرات نے تو لکھا ہے کہ نماز کے آغاز میں بھی آپ جیسے اور اپنے نیت کے طور پر کہتے ہیں، یہ الفاظ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، تو آگے وبذالک امرت وانا اول المسلمین، پورا بھی اس کو آپ
پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ پورے سوا پارے کی یہ صورت ہے۔ کل بھی سورہ اعراف انشاءاللہ اللہ خیر سے کروائے، کل بھی مکمل سوا پارے کی ہے، اس کے بعد صورتیں چھوٹی شروع ہو جائیں گی۔ وہ جب چھوٹی صورتیں آئیں گی پھر میں انشاءاللہ آپ سے عرض کروں گا کہ صورتوں کی ترتیب جو ہے 114 صورتوں میں پہلے رکھی گئی ہیں، 7 طوال ہیں، پھر معین ہیں، پھر مسانی ہیں، پھر مفصلات ہیں، مفصلات کے پھر 3 سٹیپ ہیں صحابہ کے زمانے سے۔ یہ جو صورتوں کی تھوڑی سی تقسیم ہے وہ میں انشاءاللہ اس وقت کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں باتوں پہ عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ارحم الراحمين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ایک بزرگ بھی پچھلے دنوں بتلا رہے تھے کہ غالباً رائیونڈ کے اندر بھی کسی بزرگ نے اسی بات کی تلقین کی ہے کہ فی زمانہ یہ 2 دعائیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اور اس کے بعد اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ ہمیں حق کو حق بنا کر دکھا اور باطل کو باطل بنا کر دکھا، حق کا اتباع کرنے کی، باطل سے اجتناب کرنے کی توفیق دے۔ اور ربنا لا تزغ قلوبنا، اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں کجی اور ٹیڑھا پن پیدا نہ فرما، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ اس مہینے میں بھی اور ویسے بھی اس دعا کو بڑی درد مندی سے مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔